بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ. قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو. دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں. خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے. برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور. من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل. سی ڈی کے لیے رابطہ کریں. محمد عرفان 0301 4540 483 0344 صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بے ٹھکانہ ہوں ازل سے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. اور سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا. سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا. تو بوئے دنیا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے. بوئے دنیا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے. پکار مجھ کو نہ دنیا چلا ہوں سوئے رسول. تجھے تلاش میری اور مجھ کو جستجوئے رسول. بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے. اور حاصل کلام شعر ہے. موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. اور منقبت کی دو تین اشعار.
سارے یار حضور دے سونے نے، سارے یار حضور دے سونے نے، پر یار غار دیاں کیا باتاں نے، یار غار دیاں کیا باتاں نے، کیتا پیار نبی نال بڑے آنے، او کیتا پیار نبی نال بڑے آنے، پر دے پیار دیاں کیا باتاں نے، دے پیار دیاں کیا باتاں نے، سارے یار نبی دے سونے نے، صدیق دی آلہ ہستی ہے، چڑھی عشق نبی دی مستی ہے، صدیق دی آلہ ہستی ہے، چڑھی عشق نبی دی مستی ہے، ڈنگ مار کے سب خود آکھے، او ڈنگ مار کے سب خود آکھے، کہ پہرےدار دیاں کیا باتاں نے، پہرےدار دیاں کیا باتاں نے، ڈنگ مار کے سب خود آکے، عاشق نے عشق کمایا کندیاں تے مدنی چاہے، عاشق نے عشق کمایا کندیاں تے مدنی چاہیا، بولے نوری ویکھ کے اے منظر، حبدار دیاں کیا باتاں نے، حبدار دیاں کیا باتاں نے، حبدار دیاں کیا باتاں نے، سارے یار نبی دے سونے نے، بڑا ہی خوبصورت شعر ہے کہ انج پریت نبی نال لائی گھر کوئی نہ چیز بچائی، انج پریت نبی نال لائی گھر کوئی نہ چیز بچائیے، اے جذبہ ویکھ عمر بولے، اے جذبہ ویکھ عمر بولے، کہ میرے یار دیاں کیا باتاں نے، میرے یار دیاں کیا باتاں نے، سارے یار نبی دے سونے میں، اور آخری شعر ہے، گھومے چار چوفیرے مدنی تے، متا
دشمن وار نہ کر دیوے گھومے چار چفیرے مدنی دے متا دشمن وار نہ کر دیوے پھر کیوں نہ آکھاں اے حاکم وفادار دیاں کیا باتاں نے وفادار دیاں کیا باتاں نے سارے یار نبی دے سونے نے پر یار غار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں عالم نبی فاضل جلیل ہم سب کے محبوب خطیب حضرت علامہ مولانا خطیب الاسر الحاج حافظ خان محمد صاحب قادری آپ کی بارگاہ میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں۔ آپ کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار صداقت، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ہے مصطفیٰ کا ہم سفر۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مہمانان گرامی، برادران اسلام، بندہ بنیادی طور پر تنہا رہتا ہے اور تنہائی غم سہتا ہے۔ کچھ بولتے ہیں اور کوئی چپ رہتا ہے۔ ایک شعر ہم پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے کہ زلفوں سے تیری زنجیروں تک، زلفوں سے تیری زنجیروں تک اور زنجیروں سے پھر دار و رسن،
ناموس محبت کی خاطر دیوانے کہاں تک آ پہنچے، اور تیری منزل پہ پہنچنا کچھ آسان نہ تھا، سرحد عقل سے گزرے تو یہاں تک پہنچے۔ ہمارے ساتھ آج ایسے ہی ہوا ہے کہ ہم کل میں اور صوفی عثمان صاحب یہاں ہوں گے، ہم نے لمبا سفر کیا، ارادہ تھا کہ رات کو ہم چلیں گے تو صبح تک ہم پہنچ جائیں گے۔ ہوا یہ کہ جب ہم تقریباً کوئی 400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اپنی منزل پہ جا پہنچے، وہاں سے رات کو ہم 12 بجے فارغ ہوئے، تو پھر وہاں سے نکلے، گاڑی کو دوڑایا تو پنڈی بھٹیاں جب ہم پہنچے تو آگے موٹر وے بند ہو گئی، اور پھر ساری رات ہم نے وہاں گاڑی میں گزاری۔ 11:15 بجے یا 11:30 بجے وہاں سے، یعنی وہیں کھڑے کھڑے ظاہر ہے پھر لاہور پہنچنا تھا۔ تقریباً 750 کلومیٹر سفر کیا، گاڑی چلائی، آگے کھانسی بھی تھی، نیند بھی نہیں آئی، اور پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہو گئی ہے۔ تو ظاہر ہے گاڑی میں نیند تو نہیں آنی تھی، پھر تجزیہ ہی کرتے رہے۔ میاں صاحب مجھے کہتے ہیں پہ ہن تبدیلیاں کریں، تو ساغر صدیقی کا شعر ہے کہ اے دوست تیرے غم سے فرصت اگر ملی تو، اے دوست تیرے غم سے فرصت اگر ملی تو، تبدیلیاں کروں گا اس عالم کہن میں۔ لیکن آج میں نے بڑی سنجیدگی سے سوچا کہ میاں صاحب ٹھیک کہتے ہیں، حاجی صاحب بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ بھی اب گزر آپ کو تو بھی بدل، فلک کے زمانہ بدل گئے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کا ہمارا درس قرآن الحمدللہ حضور خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر خیر ہے۔ برادران اسلام، جو سچائی ہے اور حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ نبوت کے بعد اگر کوئی درجہ اور مرتبہ ہے تو وہ صدیقیت کا ہے، اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ جس طرح میرے اور آپ کے نبی تمام انبیاء سے افضل ہیں، حضور کی امت تمام امتوں سے افضل ہے، اور حضور کے صحابہ تمام انبیاء کے صحابہ سے افضل ہیں، اور تمام صحابہ سے بغیر کسی رد و قد کے بحث و تمہیز کے حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل ہے۔ اس میں جب تک دور نبوت سے ہم قریب رہے تو سب کا مسلک یہی تھا، سنی شیعہ جو بھی مسالک تھے سب جانتے اور مانتے تھے کہ صدیق اکبر کے پلے کا بندہ کوئی نہیں ہے، اس ٹکر کا کوئی آدمی اللہ نے بنایا ہے نا۔ اور جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس کا سہارا بھی ہم لیں گے، اگر ٹائم نکلا تو دوسری آیات بھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے
یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ پہلے تو نبی پاک کی ٹکر ٹاکرا اندرون عرب رہا، زیادہ تر کفار مکہ کے ساتھ، لیکن نبی پاک کا دور زندگی جوں جوں اختتام کی طرف گئی کہ حضور کا اس دنیا میں جو رہنا تھا اس کی مدت ختم ہونے کو آئی، تو سپر پاور تھی روم، ایران اور روم کی جو طاقت تھی اس نے اپنے پنجے تیز کرنے شروع کر دیے کہ مدینے کی ریاست کو مٹا ہی دیا جائے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے، خبریں سرکار دو عالم تک پہنچیں، یہ سن 9 ہجری تھا، 9واں سال تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ دشمن ہمارے گھر پہنچے، ہم جا کے کیوں نہ اس کی دہلیز کے اوپر دستک دیں، لے تم نہیں آئے ہم چلے آئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ صحابہ کرام مسلسل جنگیں لڑ کے، کچھ تو ابھی تک بھی زخمی تھے، اوپر غضب کی گرمی اور عرب کی گرمی، اور مدینے والوں کا گزر بسر کھجوروں پہ تھا، کھجوروں کی فصل پک کے بالکل تیار ہونے کے قریب تھی، اور جب فصل پک رہی ہو تو کسان کے اوپر خوشی اور غمی دونوں کے سائے۔ یہ کھجور کا جو پھل ہوتا ہے، بارش ہو جائے یہ خراب ہو جاتا ہے، ساری دنیا پھر مانگ رہی ہوتی ہے دعا، یا اللہ بارش کر، بڑی گرمی ہے، تے کھجوراں آلے آدھے نے ربا بچاویں کتے بارش نہ برساویں۔ میں جس علاقے میں پیدا ہوا وہاں کھجوریں بہت تھی، تو ہم سنا کرتے تھے، حقیقت تو شاید یہ نہ ہو، کہ اے جڑے وہ کھجوروں کا جو خاص علاقہ ہے اس کا نام تھا ججا، جہاں ہر قسم کی کھجور پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں ایویں کہاوت ہی ہے کہ جب کھجوروں کے پکنے کا موسم آتا ہے تو یہ ججے وانی لوگ جو ہوتے ہیں یہ زندہ کھوتا زمین میں گاڑ دیتے ہیں تاکہ اتنا ظلم کرو بارش ہو ہی نہیں۔ ابھی اس بات میں تو سچائی شاید نہ ہو، لیکن اس سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا شدت سے وہ چاہتے ہیں بارش، اور مدینے والوں کا تو ٹوٹل گزر بسر کھجوروں پہ ہی تھا۔ اب پھل پکنے کے قریب آیا، ادھر قحط پڑ چکا تھا، اتفاق سے زمین کی کوکھ سوکھی ہوئی تھی، غربت نے ہر گھر میں ڈیرے ڈال رکھے تھے، پہننے کے لیے کسی کے جس کے پاس 2 چادریں ہوتی تھیں وہ امیر آدمی تھا۔ اس موسم کے اندر سرکار دو عالم نے کوچ کا تبل بجا دیا، آ گئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا، رو نو آکھو ہون رو محمد اج روے تے منا۔ اب حضرت عشق جو ہیں ان کی امتحان اور ان کی پہچان کا وقت آن پہنچا۔ میں اکثر آپ کو عرض کیا کرتا ہوں کہ سارے یار صدیق اکبر نہیں ہوتے، یہ لکھ رکھیں، آپ کے بھی دوست ہوں گے، میرے بھی ایک دوست ہیں، تو سارے ایک پلے کے بندے نہیں ہوتے، کوئی 2 قدم چلنے والا ہوتا ہے، کوئی کلومیٹر تک چلنے والا ہوتا ہے، اور ہر کوئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پہ چھوڑ جاتا ہے، کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جو توڑ جاتا ہے۔ ہزاروں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں 2-1، ہزاروں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں 2-1، اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہ ہوں کمیاب ہیں ہم۔
اس لیے وہاں بھی کیفیت یہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جب حالت دیکھی کہ کوئی کھجوروں کے انتظار میں ہے اور کوئی کچھ ایسے بھی تھے جو مالدار صحابہ تھے، ان میں ایک صحابی تھے حضرت کعب بن مالک، نوجوان بھی تھے، مالدار بھی تھے، باغات بھی تھے، خیر سے بیویاں بھی ایک سے زیادہ تھیں. اب یہ سارے معاملات تھے. انہوں نے کہا سرکار جائیں گے، میرے پاس تیز رفتار سواری گھوڑے ہیں، میں نکلوں گا اور دوڑاؤں گا، راستے میں جا لوں گا. اب وہ کہتے ہیں کہ ٹھنڈی ٹھنڈی سراہیاں باغ میں پڑی ہوں، کیا وہ مزہ دیتی تھیں. ادھر سرکار کا بلاوا، ادھر سراہیوں. حضرت وہ کسی نے کہا ساکی کی نگاہوں کا پرستار نہ چونکا، دیں کل کل مینا نے صداؤں پہ صدائیں. شکر ہے تو انہوں ادھا سمجھ آیا. دیں کل کل مینا نے، مینا جب سراہی الٹا کر کے پانی ڈالا جائے نا تو اس میں گٹا گٹ کی آواز آتی ہے. تو پینے والے بھی ہوں، پلانے والا بھی ہو، جام بھی ہو، میں بھی ہو، ابر بھی ہو، ساکی بھی ہو، سارا کچھ ہو، اوپر گرمی بھی ہو اور بندہ مر رہا ہو پیاس سے، تو پھر جو مزہ دیتی ہے سراہی کی گٹ گٹ گٹ، اس کو کہتے ہیں پلا جتنی پلا سکدیں مگر ساکی پلا گھٹ گھٹ، ہجر پن پن کپا کیتے دکھے منج کر دیتے کٹ کٹ. عجیب کیفیت تھی کہ موسم شدت کے ساتھ سب کے پاؤں کو پکڑے ہوئے تھا کہ تھوڑا لیٹ کر لو. لیکن سرکار دو عالم کی عادت تھی کہ آپ جب نکلا کرتے تھے تو خیمہ لگا دیتے جا کے احد کے میدان پہ، تاکہ اب سپیکر تو تھے نہیں، میڈیا تو تھا نہیں بھی ایک ایک کو بندہ جا کے بتائے. جب سرکار کا پتہ چلتا نا صحابہ کو کہ خیمہ جا کے سرکار نے گاڑ دیتا ہے احد دے دامن وچ، اے اعلان سی کہ سرکار چلے نے. اب جدھر سرکار ادھر سنسار، مگر حالات میں نے کہا نا سارے ابو بکر نہیں ہوتے. کچھ اس اپنا کروٹ لے رہا ہے، کوئی ادھر لے رہا ہے کہ یار کیا کریں، کیسے چلیں. منافقین پوری بھرپور مہم چلا رہے ہیں کہ ان کو بہلائیں، ان کو پھسلائیں. اور کچھ ذرا سست ہو گئے تو قرآن مجید کی آیات اتنی سورہ توبہ کی کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ. مومنو تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اب یا ایھا الذین آمنوا یہ خطاب جو ہے یہ سٹائل ہی بتا رہا ہے کہ یہ خطاب کن کو ہے. بھئی خطاب سے ہی معاملہ جو ہے وہ سلیکٹ اور الیکٹ ہو جاتا ہے کہ بولنے والا کس سے بات کر رہا ہے. مثلا استاد کہے میرے شاگردو، تو یہ متعین ہو گئی بات کہ استاد جڑی گل کر رہے نے شاگرداں نال باقیاں نال. تو گھر میں ابا کہے او میرے بچوں، تو جب وہ میرے بچوں کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بچوں کے لیے ہی بات ہے، باقی اس میں شامل نہیں ہے. جب اللہ کہنا یا ایھا الناس تو اس کا مطلب یہ ہے اس میں کافر، مسلمان، یہودی، سکھ، ہندو، اہل ایمان سب شامل ہیں. لیکن ان آیات اور حالات میں کہا یا ایھا الذین آمنوا. بات متعین ہو گئی کہ ہمارا خطاب اہل ایمان سے ہے. او اہل ایمان تمہیں کیا ہوا ہے کہ محبوب نے تمہیں کہا گھر چھوڑ کے نکلو، تم گھٹنے توڑ کے بیٹھ گئے ہو، زمین سے لپٹتے چلے جا رہے ہو. اگر تم نے میرے محبوب کا ساتھ نہ دیا تو میں تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دوں. یہ کہتے کہتے اگلی آیت یہ ہے جو میں نے پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بے نیازی دکھائی، کہا اللہ تنصروہ، اگر تم نے میرے یار کی مدد نہ بھی کی تو فقد نصرہ اللہ، اساں پہلے بھی نبھاندے رہے ہیں تے ہن بھی نبھا لواں گے. اے ہے نا
یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو تھوڑے گھروں بندہ روٹی منگے تے تسی روٹی نہ دیو تے وگو آکھے گا پہلے بھی بھوک نہیں بھا لئی تے ہن بھی نہیں بھا لواں گے، پہلے بھی تسی ساڈے نال اگر نہیں کیتی وفا تے اسی تساں بے وفائی کیتی اسی پھر بھی وقت گزار لیا ہن بھی۔ پر اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس نے کہا کہ اللہ تنصروہ، اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو فقد نصرہ اللہ، مجھے بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں، نہ کرو مدد، نہیں ساتھ دیتے نہ دو، موسم کی شدت ان سے ڈر گئے اور ڈرتے رہو، فقد نصرہ اللہ، اللہ تعالیٰ پہلے بھی مدد کر چکا ہے، تو جو پہلے کشتی کو بھنور سے نکال کے لے آیا ہے تب تم نہ تھے، تو اب بھی اگر تم نہیں ہوگے تو کشتی کنارے لگے گی۔ یہ فقط نصرہ اللہ کا مطلب سمجھے آپ؟ اللہ پہلے مدد کر چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ جو دعویٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے، تم میدان میں نہیں نکلو گے، تم سپر پاور سے نہیں ٹکراؤ گے، تم پیاس سے بھوک سے ڈرتے رہو گے، تم اس چکر میں رہو گے کہ سواری کوئی نہیں، تلوار کوئی نہیں، تم اس چکر میں رہو کہ حالات بہتر ہوں گے، تو فرمایا تم بیٹھے رہو، اللہ جو پہلے مدد کر چکا ہے وہ اب بھی کرے گا۔ اب آپ نے اور ہم نے غور یہ کرنا ہے کہ یہ جو اشارہ رب نے کیا ہے فقد نصرہ اللہ، اللہ پہلے مدد کر چکا ہے، کب کی بات ہے؟ تو یہ 9 سال پیچھے کی بات ہے، یہ 9 سال پیچھے کی بات ہے۔ ابھی قافلہ مکے میں تھا اور اللہ پاک نے یہ نہیں کہ مفسر کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، کہا اذ اخرجہ الذین، جب کافروں نے میرے یار کو نکالا تھا تو ہم نہیں سنبھالا تھا۔ اذ اخرجہ الذین، جب نکالا کافروں نے انہیں، اور اذ اخرجہ الذین کفروا، کافروں نے جب انہیں نکالا تھا تو تمہیں پتا ہے کس نے مدد کی تھی؟ کہا ہم نے مدد کی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہاں کی تھی، کیڑی کی تھی، کتھے کی تھی؟ فرمایا کہ ثانی اثنین، اس وقت بھی کوئی فرد، کوئی مرد، کوئی بندہ تم میں سے نہیں تھا، بس بندے 2 تھے، ایک سائیں آپ تھا، ایک سائیں کا سایہ تھا۔ سایہ میں نے پیار کی وجہ سے کہا ہے، سایہ کیوں؟ سایہ اسے کہتے ہیں جو کبھی جدا نہ ہو، جدھر اصل جائے سایہ ساتھ ساتھ جائے۔ تو ایک ہی ہستی ہے جو کل بھی ساتھ، جو آج بھی ساتھ، جو قبر میں ساتھ، مزار میں ساتھ، غار میں ساتھ، حشر میں ساتھ، نہیں ٹوٹے گا جس کا کبھی ساتھ۔ اسے سایہ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ کمال ہو گیا، سایہ مصطفیٰ مایہ استفا۔ اعلیٰ حضرت نے تصدیق کی مہر لگائی، کہتے ہیں یہ جو کبھی جدائی نہیں ہوتا ہے یہ سایہ ہے۔ یہ کون سایہ ہے؟ فرمایا یہ رب نے بنایا ہے۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ بھی بڑی قابل غور بات آ گئی، اشارہ بڑا عجیب ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ کہا جہاں سے یار آیا ہے وہیں سے یار غار آیا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ اس آیت کا معنی ایک یہ ہے کہ جہاں سے ہم جس کو اٹھائیں گے، پیدا کریں گے، بنائیں گے، جہاں سے جس کا خمیر اٹھائیں گے واپس وہیں پلٹائیں گے۔ آج جہاں میرے پیارے آقا آرام فرما ہے وہیں صدیق و عمر ہیں، لگتا یہ ہے کہ ان تینوں کا خمیر ایک ہی جگہ سے اٹھا تھا۔ کیا کمال بات ہے، یہ تینوں کا خمیر ایک ہی خاک سے اٹھا تھا، ایک ہی جگہ سے اٹھا تھا۔ وہ کسی نے کہا آخر خاک اپنی صرف درے میں قدا ہوئی، آخر خاک اپنی صرف درے، اے جڑیاں ہوندیاں نا اضافتاں تے ترکیباں، انہاں نوں سمجھن واسطے بھی چنگا بھلا مرکب آدمی چاہیے۔
آخر خاک اپنی صرفے درے میں قدا ہوئی، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ صدیق و عمر کی قبریں بتا رہی ہیں کہ یہ خمیر اٹھا کہاں سے تھا، ان کا وجود بنا کس مٹی سے تھا، تو ظاہر ہے جہاں ہے یہیں سے اٹھا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس نے مدد کی تھی کب؟ جب کافروں نے انہیں نکالا، تو ثانی اثنین اس وقت وہ دو کا دوسرا تھا۔ اب یہاں بندے کے پاؤں بھی پھنس جاتے ہیں، اڑ بھی جاتا ہے، اور بعض اوقات سننے والے بھی لڑ جاتے ہیں۔ یہ لفظ ہے ثانی اثنین۔ اب ثانی اثنین کا ما سبق دیکھیں، اس ما قبل دیکھیں، اور اس کا پورا سیاق دیکھیں، اس کی ضمیریں دیکھیں، تو یہ ساری بتا رہی ہیں کہ اثنین میں سے ثانی کون ہے؟ ثانی کہا ہے نبیوں کا جانی، وہی ہے ثانی۔ اب یہ جو ہم چھوٹے کچے، بسم اللہ جناب، کچے کچے عاشق ہیں، ہمیں وارہ نہیں کھا رہا یہ لفظ ثانی اثنین۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ترتیب اور ترکیب یہ بتائی ہے کہ دو چلے تھے، اور ظاہر ہے دو میں سے جو دوسرا تھا، بڑی عجیب بات ہے، حالانکہ ہم حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں ہمت او کشت ملت را چوں ابر، ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، اور ہم نے ساتھ ملا دیا عشر۔ حضرت ابو بکر ثانی اسلام ہے، حضرت ابو بکر ثانی غار ہیں، حضرت ابو بکر ثانی بدر ہیں، حضرت ابو بکر ثانی قبر ہیں، حضرت ابو بکر ثانی حشر ہیں، یعنی پہلے نمبر پہ سرکار ہیں، دوسرے پہ ابو بکر ہیں۔ لیکن آج جو آیت پڑھ رہے ہیں اس میں خدا بول رہا ہے ابو بکر پہلے نمبر پہ ہے، دوسرے پہ رسول ہے۔ ہن پھسیاں کہ نہیں؟ دل نو مٹھ پئیے کہ نہیں؟ ہم کسی صورت بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ حضور دوسرے نمبر پہ ہوں۔ ساڈے کول تے اپنا پیالے بھی 6 پیتے ہوں نا، نشائی نہیں، وہ بھی نعرہ ماردا ہے دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ وہ جنہاں نو پہلے تے انہاں رکھیا انہوں پھر دوسرے تے، بھاویں قرآن دی نفی ہوئے تا ہوئے پئی۔ یہ جو نعرہ ہے نا دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، لگتا ہے یہ بندہ نہیں ہے، پورا بندر۔ یہ جو نعرہ لگا رہا ہے یہ کوئی انسانوں میں باندر ہے۔ اس جاہل کو یہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ پہلے نمبر پہ صدیق ہے، دوسرے پہ عمر ہے، تیسرے پہ عثمان ہے، چوتھے پہ ان سب کی جان ہے، اور ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ اس لیے یہ ایمان رکھیں، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ یہ کیا ہے؟ اور طے شدہ عقیدہ ہے، پوری امت کا عقیدہ ہے۔ جب بھی کوئی یہ کہے کہ دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، وہ جو کہنا پہلا نمبر، تو یہ اس کو سمجھ لیں کہ اس نامراد نے کوئی پلید شے پی رکھی ہے۔ اس کا نہ عقل ٹھکانے ہے، نہ مذہب ٹھکانے ہے، نہ دین ٹھکانے ہے۔ یہ پلید زبان، پلید دماغ، پلید دل کا یہ نعرہ ہے۔ ہمیں بے شک مولا علی ہو سکتا ہے سب سے پیارا ہے۔ حضرت ابو بکر بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے تھے پیارا تو مجھے سب سے علی ہے، لیکن نمبر پہلا ابو بکر کا ہے۔ حضرت ابو بکر بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، بڑی پیاری مثال دی۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے جج بنا دے اور میری عدالت میں حضرت ابو بکر بھی تشریف لے آئیں، حضرت عمر بھی آ جائیں، حضرت عثمان بھی آ جائیں، حضرت مولا علی بھی تشریف لے آئیں، اور مجھے کہیں کہ چل ساڈا کم کر، ان چاریاں دا کم میں، تے آپ فرماندے ہیں پتہ ہے میں کم پہلے کیدا کرانگا؟
وہ دن کم پہلے مولا علی دا کرانگا وہ بھی ایک کیوں انہاں آکھیا ترتیب میں اوہی منداں کہ پہلا بڑی مہربانی بھائی اللہ تینوں خوش رکھے جی جی بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ جزا دے خوشبوئیں پھیلانا سبحان اللہ میں کیا عرض کر رہا تھا جی ہاں یہ قول فیصل ہے بالتحقیق یہ عقیدہ ہے عقیدہ وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں طے ہو چکا ہو جس کو چھیڑا ہی نہ جا سکے اور لطف یہ ہے کہ جناب ابو بکر صدیق وہ اپنی ڈیوٹی دے کے چلے گئے حضرت عمر ڈیوٹی دے کے چلے گئے حضرت عثمان ڈیوٹی دے کے چلے گئے حضرت سیدنا مولا علی ڈیوٹی دے کے اور چوتھے نمبر پہ یا آخر میں آنا کوئی عیب نہیں ہے اگر یہ عیب ہوتا تو ہمارے آقا آخری نبی ہمارے آقا آخری نبی ایک بزرگ تھے وہ مثال دیتے تھے وہ کہتے تھے ہاتھ شروع ہوتا ہے یہاں سے یہ آغاز ہے چلتے چلتے اینڈ کہاں ہے ناخن پہ ہے اور وہ کہتے تھے سارے کام کس سے لیتے ہیں جیڑی بھی گنڈ پہ جائے ناخن نال ناخن کٹ دیو تے ہاتھ دی طاقت ہی ختم ہو جاندی ہے وہ آتے نے بس اتھوں ابو بکر شروع ہویا تے ناخن تے پہنچیا تے علی آگیا ساریاں گنڈا علی کھولیاں سبحان اللہ نہیں سمجھ آئی تو ہم تو مولا علی سے ہم سے زیادہ کون پیار کرے گا جیسے ہم نے تمہیں چاہا ہے ایسے کون تمہیں یوں چاہے گا جیسے حضرت مولا علی کو اہل سنت نے چاہا ہے لیکن جو چاہنا ویسے ہے جیسے ہمیں حکم ہے ہم آرڈر کے پابند ہیں حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں تقدیر کے پابند ہیں جمادات و نباتات مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند حکم یہ ہے کیا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین وہ دو میں سے میرا محبوب دوسرا تھا تو یہاں پر کنفیوژن پھیل گئی پریشانی پھیل گئی بندے کے دل پہ چوٹ لگی اس نے کہا میرا نبی ہر منزل پہ ایک نمبر تو یہاں دوسرے نمبر پہ کیوں ہے تو یہاں سمجھانے کے لیے بزرگوں نے کہا کہ دل گرفتار نہ ہو خواہ مخواہ محسوس نہ کر آج اللہ نے کشتی خدمت کی ابو بکر کے حوالے کر دی ہے کہا آج خدمت میں تیرا پہلا نمبر ہے آج تو میزبان ہے میرا یار مہمان ہے آج نہ اس نے ہاتھ ہلانا ہے نہ پیدل جانا ہے نہ گھر سے کھانا ہے آج تو نے کھلانا بھی ہے پلانا بھی ہے سلانا بھی ہے اٹھانا بھی ہے دودھ بھی پلانا ہے اور کاندھوں پہ اٹھانا پڑے تو کاندھوں پہ بھی اٹھانا ہے اور کاندھوں پہ اٹھا کے اور پھر اس کی حفاظت بھی تو نے کرنی ہے اور دو توڑ مدینے تک تو نے لے جانا ہے آج میرے محبوب کو کوئی ذرا پریشانی نہیں ہونی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدمت کے معاملے میں جیسے پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے محافظ اور پہرے دار فرمایا میرا محبوب پھول ہے ابو بکر تو کانٹا بن جا کوئی انگلی اس پھول تک نہیں پہنچنی چاہیے صدیق نے کہا اسی طرح ہی ہوگا اسی لیے تو سانپ ڈستا رہا نہیں سانپ ڈستے رہے یہ میری بات یاد رکھنا یہ صحیح بات یہ ہے کہ سانپ ڈستا نہیں رہا سانپ ڈستے رہے اور یہ جو صرف سمجھانے کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایڑی رکھی مفسرین نے وضاحت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ خاصا بڑا دہانہ تھا ایڑی سے بند ہونے والا نہیں تھا پوری ٹانگ ڈال دی تھی حضرت سیدنا ابو بکر نے اب اس ٹانگ پہ اٹیک کیا سانپوں نے بچھو نے اور
بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس اس نے ڈسا، آنکھ سے آنسو ٹپکا، حضور کے چہرے پہ پہنچا، حضور نے آنکھیں کھول دی اور فٹافٹ حضور نے فرمایا کہ پاؤں میرے سامنے کر۔ ساری رات وہ ڈستے رہے، یہ ڈسا جاتا رہا۔ جب محبوب کی بیداری کا وقت آیا ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم سے یہ حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر کو سانپ ڈستے رہے اور وہ ساری رات ہی ڈستے رہے، پورا بدن سوج گیا صدیق اکبر کا زہر کی وجہ سے، لیکن قدرت نے ان کو مرنے اس لیے نہیں دیا کہ گودی میں تریاک ہے۔ آہا، اللہ اکبر۔ ایک وقت پہ جاوے تے اپنے بھی رل جانن تے نال پرائے بھی۔ بندہ ایک ہوندا پتھر مارن والا، کدے ویکھیا جے سڑک دے اتے، پھر پورا جلوس رل جاندا ہے، جڑے ویلے جلوس بن جائے پھر قابو وچ، پھر لیڈر صاحب منہ ہی اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں، کٹ کے تے لے آیا تے ہن اگے نبھاوے کون؟ ایک پتھر مارتا ہے پھر سارے کٹھے ہو کے پتھروں کی بارش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوگا کہ ایک سانپ کا بھی بیچ میں قصہ آتا ہے، ایک سانپ کا بھی بیچ میں، تو ایک مخلص تھا تو کئی منافق بھی تو اس کے ساتھ تھے، فائدہ چکن والے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اس سانپ کی طرف صرف اشارہ کیا ہے، آخری جلد ہے تفسیر کبیر کی، سورہ الکوثر کی تفسیر کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے سانپ ڈس رہے تھے یہ سارے دشمن نہیں تھے، ایک ان میں سجن بھی تھا، لیکن وہ بھی ڈس رہا تھا۔ تیر کھا کے دیکھا جو کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، سارے ڈس تو سارے رہے تھے، ایک ان میں، لیکن وہ بھی کیا کر رہا تھا؟ بس مجبوری کی وجہ سے وہ بھی ڈس رہا تھا۔ تو اس کی طرف حضرت امام فخر الدین رازی نے بڑا اشارہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک سانپ تھا، اب وہ آگے پیچھے انہوں نے تفصیل دی ہی نہیں، انہوں نے کہا وہ کہہ رہا تھا حضرت ابو بکر کو زبان حال سے بار بار، ایڑی والا مسئلہ اس کے ساتھ ہے کہ وہ ایڑی میں بار بار آ کے سر رکھتا تھا، ایڑی کوئی کھاتا تھا، وہ کہتا تھا کنتو مشتاقتن الیہ منذ سنین فلما حجبتنی، کئی سال ہو گئے میں اتھے بیٹھا اس رات دے واسطے، تے تو کیوں وچ دیوار بندا ہے؟ فلما حجبتنی، تو کیوں پردہ بندا ہے؟ تو ایڑی چوک تے رل کے ویکھیے، تو بھی تک کے میں بھی تکاں۔ لیکن عاشق جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں حصہ داری قبول کرتے ہیں، یار کی یاری میں حصہ داری قبول نہیں ہے۔ امام شہرستانی کا بزرگوں نے حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے تفصیل لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے اور عنوان سرکار کی آمد تھی، کیونکہ یہ طے ہے کہ ہر نبی حضور کے تذکرے اپنی امت کو سناتا تھا، تو حضرت موسیٰ کی تقریر ہو رہی تھی، اس میں جن باقی مخلوق بھی تھی۔ حضرت موسیٰ نے کہا ایک سانپ کا نصیب جاگے گا، اور وہ اللہ کا جو آخری پیارا پیغمبر ہے، ایک عرب کی دنیا، وہاں ایک غار ہے، اس غار میں وہ کچھ دن کے لیے آ کے ٹھہرے گا۔ تو اس سانپ نے حضرت موسیٰ سے کہا اگر سانپ نے ہی ہونا ہے تو وہ اور کوئی کیوں ہو، ہم ہی صحیح۔ مقدر آزمانے میں کیا حرج ہے، جب سانپ ہی ہے تو میں بھی تو سانپ ہی ہوں، نصیب آزماتے ہیں ہم یہاں سے جاتے ہیں۔
تو قدرت نے اس کے اوپر ترس کھایا، عمر اس کی لمبی کر دی، اسی طرف اسی سانپ نے آ کے باقی ادھر ادھر ڈستے رہے، وہ ایڑی پہ ہی پاؤں اپنا منہ رکھتا تھا۔ یہاں پر صوفیاء کہتے ہیں اصل پہلے وہ منتیں کرتا رہا، سر رکھ کے صدیق دے پیران دے تھلے مہربانی کر۔ وہ بندہ منت کرے نا، پہلے ہاتھاں نو ہاتھ لاندا ہے، پھر ٹھوڑی نو ہاتھ لاندا ہے، یہ کام نہیں بندا، پھر سر پیران تے سر رکھ دیندا ہے، پھر بھی نہ بنے، پھر پیر چکیا دا اے ویکھ واسطہ ہی خدا دا میری گل من لے۔ وہ ایدا جو تھا وہ حضرت صدیق کے پاؤں میں ایڑی میں بار بار منہ اس لیے رکھتا تھا، اسے پتا تھا کہ اگر مدینے والے سے ملاقات ہونی ہے تو ابو بکر سے قدموں سے ہو کے ہونی ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ وہ یہاں پر بولے، وہ کہتے ہیں اس سے آس امید، اس سے آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزاراں، ہن مالی باغ نہیں ویکھن دیندا، ہن مالی باغ نہیں ویکھن دیندا، تے آئیاں جدوں بہاراں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ثانی یسنین۔ تو میں نے عرض کیا، ایک ہمارے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی دراز عطا فرمائے، انہوں نے ایک توجیہ کی اپنی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو ثانی کیوں کہا؟ بات مجھے تو وہی سمجھ میں آتی ہے جو میں نے عرض کی پہلے، کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کشتی نبوت کی اٹھا کر اس کا کھیون ہار، اس کا چپو پکڑا دیا ابو بکر کو، فرمایا لے کشتی بھی چلا، میرے یار کو لے جا۔ اصل بات سے کہیں ہم دائیں بائیں نہ گزر جائیں، اللہ نے بولا نا فقط نصرہ اللہ، اللہ نے مدد کی تھی، اگر تم نہیں کرو گے۔ اب یہ ابو بکر صدیق اونٹنیاں پیش کر رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے مدد ہو رہی ہے۔ صدیق اکبر کی بیٹیاں کھانا تیار کر رہی ہیں، یہ مدد اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ صدیق اکبر کا نوکر عامر بن فہیرہ بکریاں لے جا کے، اب بکریاں پہاڑوں پہ چڑھتی ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ بکریوں کی چراگاہ پہاڑوں کی چوٹیاں ہوتی ہیں کوئی؟ بکریوں کی چراگاہیں اپنی ہوتی ہیں، لیکن اس نے اس رستے سے لے جانا جہاں سے حضرت عبداللہ بن ابو بکر نے جانا۔ عبداللہ بن ابو بکر سارا دن مکے میں گھومتے، ساری خبریں لیتے کہ کیا کیا سازشیں چل رہی ہیں، اندھیرا ہوتا تو غار میں جا پہنچتے، آج یہ طے پایا، آج یہ طے پایا۔ یہ جو اپنا انٹیلیجنس کا کام وہ بھی صدیق اکبر کے گھر سے ہو رہا ہے، نبوت کی انٹیلیجنس یہ بھی صدیق اکبر کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اب کھانے کا بندوبست وہ بھی صدیق اکبر کے گھر کی طرف سے ہو رہا ہے۔ میرے نبی کو دودھ پینے کی عادت ہے بکریوں کا، وہ بھی غاروں اور پہاڑوں میں بھی پہنچا کے صدیق نے آکھیا دودھ اتھے بھی پیواواں گے۔ سبحان اللہ، دودھ بھی صدیق کے گھر سے پہنچ رہا ہے اور رکھوالی بھی صدیق کے گھر سے ہو رہی ہے، اور اللہ اکبر ایک منزل پہ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ فقط نصرہ اللہ، اللہ فرماتا ہے مدینے والو اگر تم نے مدد نہ بھی کی، پہلے ہم یار کی مدد کر چکے ہیں، کشتی بھمر میں تھی، ہم سنبھال کے لے آئے تھے مدینے تک، وہ ہم نے ہی تو مدد کی تھی۔ اب سوال یہ ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ اونٹنی کے لانے والا کون؟ یہ کاندھے پر اٹھانے والا کون؟ یہ گود میں سلانے والا کون؟ یہ اپنی بیٹیوں کے ذریعے کھانے کھلانے پہنچانے والا کون؟ یہ نبی پاک کے پہرے آگے پیچھے دائیں بائیں بھاگنے والا کون؟ یہ موت کے سائے کے اندر سفر کرنے والا کون ہے؟ تو ساری دنیا جانتی ہے ابو بکر ہے، لیکن رب نے دعویٰ کر دیا ہے یہ مدد ہم نے کی ہے۔
نہیں سمجھ آ رہی؟ کوئی چنگا کام کیتا ہوئے تے تاں آدھے نے ساڑا ہے تے بیڑے کمان دے ہوتے کون تختیاں لاندا ہے؟ یہ کام سارے ابو بکر نے کیے، کردار سارا ابو بکر نے ادا کیا، ساری نوکری ابو بکر نے کی، اور سارے کا سارا کریڈٹ رب نے اٹھا کے اپنے پلے دھر لیا، یہ ہم نے مدد کی۔ یا اللہ ہن تو دس تیری طرفوں منیے یا ابو بکر دی طرف؟ ہن تسی گھر جا کے سوچنا، کم ابو بکر دے تختیاں اللہ دیاں؟ اگر یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کام اگر ذرا بھی عیب والا ہوتا، کمزور ہوتا، اللہ اپنی طرف اسے منسوب ہی نہ کرتا۔ یہ کمال ہے کہ ہاتھ میرے، اب ذرا اس کو سمجھیں کہ اللہ نے صدیق کو کہاں پہنچا دیا ہے، کس منزل پہ پہنچا دیا ہے۔ یہ ٹائٹل میرے نبی کو پہلے ملا تھا، پھر صدیق کو ملا ہے۔ میرے نبی نے صحابہ کرام 1400 صحابہ سے بیعت کی تھی، بیعت میرے نبی نے کی۔ اللہ کیا بولا اسی قرآن میں؟ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جنہوں نے تیری بیعت کی تھی انہوں نے میری بیعت کی تھی۔ سرکار دو عالم نے مٹھی بھر کے کنکریاں پھینکی، کافروں کو اندھا کر ڈالا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ جو کنکر مارے تھے یہ آپ نے نہیں مارے، یہ اللہ نے مارے ہیں۔ تو کیا سمجھے؟ فرمایا ہاتھ تیرا تھا، کردار میرا تھا۔ یہاں صدیق کے لیے کہا کہ صدیق کی ساری سروسز، ساری خدمات اصل میں رب کی خدمات ہیں۔ یا اللہ کام تو صدیق نے کیا ہے، فرمایا کام اس نے کیا ہے پر کام کس نے لیا ہے؟ وہ میں نے لیا ہے۔ یعنی صدیق خدا تعالی کا ریپریزنٹیٹیو ہے، خدا کا نمائندہ ہے، اللہ تعالی کی مدد کا مظہر ہے۔ مظہر عون الہی صدیق ہے۔ مدد اللہ کر رہا ہے، مدد کا ظہور صدیق سے ہو رہا ہے۔ کیا اللہ تعالی نے کوئی کمزور بندہ چنا؟ اوہ عجیب بات آ گئی۔ اللہ دو بندے بھی تے چون سکتا سی، نہیں سمجھ آئی؟ ایک تے دو 11، واہ واہ، ایک تے دو 11، سمتا ہوں دیاں 4، رب نو بندے چننے چاہیے سن 4۔ اس لیے نہ ہوتے ابو بکر بے قرار کہ جب حضور چلے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کبھی حضرت ابو بکر دائیں چلنا شروع کر دیتے، کبھی بے خود ہو کے بائیں طرف آ جاتے، کبھی پیچھے چلے جاتے، کبھی حضور نے فرمایا یہ گردش تجھے کیا ہے، یہ کیوں پھرتا ہے، یا آگے پیچھے دائیں بائیں سیدھا کیوں نہیں چلتا؟ اس نے کہا مجھے فکر اپنا نہیں آپ کا ہے۔ جب دماغ میں آتا ہے دشمن دائیں سے نہ آئے، پھر دائیں بھاگتا ہوں، پھر بائیں بھاگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا مزان کر چھڑتا، بندے 4 چون لیندا، ایک سجے، ایک اگے، ایک پیچھے، ایک کبے۔ اللہ تعالیٰ نے آکیا سانو اتبار ہے، کافی کلہ ہی پہرے دار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سویرے جڑے ویلے اسی اتھے باہر نکلے، بھوک بھی لگی، اتو سردی لگے، تے ادو ٹرکاں دے اتے نگاہ کے ہلن تے اسی بھی ہلیے۔ وہ کہتے ہیں کہ تیغ رومی نہ کند، خنجر ہندی نہ کند، آنکھ انتظار کند۔ رومی تلوار اننے زخم نہیں لاندی، ہندی خنجر اتنے زخم نہیں دین دے جنہ انتظار زخم مار دیے۔ تے بندہ 8 گھنٹے اکھ کھول کے کھلوتا رہے، ہونے ٹر دیاں نے بساں، کنیاں آنیاں ہونیاں نے چساں۔ اب 4 آدمی چاہیے تھے نبی کو باڈی گارڈ، ایک دائیں ہو، ایک اے تساں ٹکے ٹکے دے افسر ویکھے ہونے نے تے کوئی ممبر شمبر، ادوں پولیس ادوں پولیس، تے انہاں پھر منہ ٹنگے ہوندے پولیس والے، انہاں انج کیتیاں ہوندیاں تے جیڑا بھی شریف آدمی نال آوے بدماشاں دے تو انہاں دے پاسے ہو رستہ دیو۔
اے نامراد تے ساڈے نوکر سن تنخواہ ساڑیاں لیندے نے تے الٹا سانو روب پر رستہ دیو. عجیب کھوتے ہیں. تو ان کی اہمیت کیا ہے؟ یہ لٹیرے، یہ چور، یہ اچکے، یہ ملک و ملت کے میر جعفر اور میر اپنا صادق، یہ زمین کی کوکھوں کو برباد اور تباہ کرنے والے، ان کے ارد گرد ادھر باڈی گارڈ، ادھر باڈی گارڈ، ادھر باڈی گارڈ، ادھر. تو مدینے والے سے بڑی کوئی شاید تھی خدا کی اس پوری خدائی میں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک کوئی بندہ چنیا. اعظم چشتی صاحب تھے تو نعت خان اور تھے شاعر، پر گل او پتے دی کتی نے کہ چس آ گئی. او آدن کے چارے یار نبی دے عاشق تے کوئی نہیں نہ چاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہاں جان نثاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہاں یاراں ورگا. اعظم شان صدیق کی دساں اکو یار ہزاراں ورگا. اللہ اکبر، کیا شان ہے. ثانی یسنین، فرمایا ہر منزل پہ ثانی میرا ابو بکر رہا، لیکن ہجرت کی رات ہم نے نبوت کو ثانی کر کے صدیق کے ہاتھ میں باغ پکڑا دی کہ آج ہمارا یار بالکل پرسکون ہو کے. اب انہیں کسی وہ غالباً پشاور کا ایک شاعر تھا، اس نے کہا تھا اس لیے ہر زخم اپنے دل پہ سہا کہ تجھے گردش ایام کی ہوا نہ لگے، تجھے گردش ایام کی ہوا نہ لگے. صدیق نے نبھائی، لائی تے نبھائی تے توڑ چڑھائی. اس لیے خدا تعالی نے نصرت صدیق کو اپنی نصرت کا نام دے دیا. بات تو یہی ہی طے ہو گئی کہ صدیق کی ٹکر کا رب نے بندہ پیدا ہی نہیں کیا ہے. یہ لاکھوں کی جگہ تنہا ایک کافی ہے. اللہ اکبر. ثانی یسنین، آگے کہا اذ ہما فی الغار. ہائے ہائے ہائے، دو بندے نے ایک نبی دے نال ٹرے سن شب معراج، ایک ٹریا سی شب ہجرت، ایک ٹریا سی شب معراج، ایک ٹریا سی شب ہجرت. تے شب معراج دی تذکرہ رب نے قرآن کئی جگہ تے کیتا، لیکن رفیق معراج بیچارے کا نا ہی کتے نہیں. تے جڑا ہجرت نو آیا رب نے چس لے لے کے آکھیا اذا خرجہ الذین کافروا ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. رب آئے کی او معراج تے لے گیا، او دی گل ہی نہیں. تے جڑا زمین دے اتے لئی پھردا ہے تو ایک ایک میل دیاں خبراں دے رہے ہیں، انج اتھے گیا، انج اتھے گیا، او کتھے گیا. فرمایا او کتھے تے اے کتھے. قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں، یہ قرآن مجید کا اصول ہے کہ شان نزول خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایک آیت دو کی طرف اشارہ کرتی ہے اور کچھ لوگوں کو راہ مل جاتی ہے. لیکن یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، ہر آیت میں ٹانگ اڑاتے ہیں اڑانے والے. جی یہ دے وچوں اے بھی ہو سکتا ہے اے واحد آیت ہے، اے دے وچ ہی ہے، بیش ہی کوئی نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی؟ وہ آیت ہے نا سورۃ واللیل اذا یغشا کی وما لأحد عنده من نعمت تجزا. تو ایک حضرت ابو دہدہ تھے، ان کے بارے میں بھی ایک کمزور سی روایت مل گئی پرلی اپنا کمپنی کو، تو کھینچ تان کے لے آئے کہ ابو بکر ہے تو یہ بھی تو بیچ میں ہے. لیکن یہ آیت وہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی ایسے انداز میں کیا ہے کہ یہاں 1,24,000 صحابی ہے، نہ اشارتاً کوئی آتا ہے، نہ اصالتاً آتا ہے، نہ وکالتاً آتا ہے، نہ صریحاً آتا ہے، صرف ایک ہے، وہ صدیق ہے، اور بالکل ٹھیک۔ اصل سانو عادت پہ گئی ہے اپنا سیف الملوک دی، جو ہن قرآن پاک دی تشریح کرنی ہوئے تو پھر انجی کرنی پینی ہے۔ ہن تہاڈا دل ہونا کہ کان تے ہاتھ ٹکاوے تے آواز آوے، سبحان اللہ۔ عادتیں بگڑ جائیں تو صبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اذ ہما فی الغار، پہلے ثانے یسنین دو میں سے، اور اس کا اشارہ میں نے بار بار اپنی گفتگو میں کیا ہے، پھر میں کر دیتا ہوں کیونکہ بہت سارے دوست تشریف فرما نہیں ہوتے۔ یہ ترکیب بھی کمال ہے کہ دو میں سے دوسرا، یہ ترکیب اتنی میٹھی، اتنی چسیلی، اور اتنی، یہ اپنا ایک ہوتا ہے شہود، وحدت الشہود، ایک ہوتا ہے وحدت یہ وجودی قسم کی ترکیب ہے، شہودی نہیں، وجودی، یعنی بندے ہون دو تے نظر آون ایک۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک نظر آ رہے ہیں، یہ وجودی ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے، اللہ پاک نے فرمایا دو میں سے میرا نبی دوسرا تھا، تو یہ ترکیب بالکل ایسے ہے کہ دو میں بھی شامل ہے، دوسرا بھی ہے، یعنی وہ جو پہلے نمبر پہ بیٹھا ہے یا جس کو ادھر بٹھا رکھا ہے، کہا یہ اس کے ساتھ بھی شامل ہے، اس میں بھی داخل ہے، اور دوسرا بھی ہے، یعنی الگ بھی ہے، جدا بھی نہیں ہے۔ مزہ آ گیا کہ اللہ پاک نے صدیق کو نبی سے، پنجابی جاتے نے ایک بیک کر دیا، ایک بیک کر دیا ہے کہ تجھے اب مجھ سے، تیری تصویر دل میں ایسے سجا رکھی ہے، اب لوگ تجھ کو مجھ سے کیسے جدا جانیں گے؟ اب تجھ کو لوگ مجھ سے کیسے جدا جانیں گے؟ لیکن کچھ جلتے سڑتے بلتے رہے۔ کسی نے کہا کہ جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے ساتھ، جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں۔ لیکن اب جلیں سڑیں مریں، قرآن کو نہ پڑھیں، قرآن مجید کو بالکل، لیکن قرآن کی یہ آیت کوئی نکال نہیں سکتا۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، تیسرا کوئی نہیں ہے، اور جب وہ دو غار میں تھے تو ظاہر ہے غار ہے، گود میں یار ہے، اور پھر دشمن سارا سنسار ہے، اور ہر ظالم کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ اب صدیق اکبر نے اوپر جو دیکھا، باتیں کر رہے، پہنچ گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے۔ جب پہنچ گئے تو بالکل سٹریٹ، سیدھے، حضرت ابوبکر صدیق نے رونا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، خوفاً علی رسول اللہ۔ حضور نے پوچھا روتا کیوں ہے؟ کہا مجھے اپنا نہیں، غم آپ کا ہے، میں مرا تو اکیلا مروں گا، آپ کو کچھ ہوا تو حالہ قاتل امہ، پوری امت جائے گی، پورا دین جائے گا، اس لیے رو نہیں تو کیا کروں؟ رو پڑا ہوں تو کوئی بات ہی ایسی ہوگی، رو پڑا ہوں تو کوئی بات ہی ایسی ہوگی، میں کہ واقف تھا تیرے ہجر کے آداب سے بھی، ہائے ہائے ہائے، میں کہ واقف تھا تیرے ہجر کے آداب سے بھی، رو پڑا ہوں تو کوئی بات ہی ایسی ہوگی، مجھے آپ کا ڈر ہے۔ اب یہاں کمال، واہ میرے اللہ کیا شان ہے تیری، جب صدیق ڈرے تو
اللہ فرماتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے طمانینت، قرار، چین صدیق کے اوپر پورا بادل ہی اتار دیا۔ نوکری کرن دی چاس آئی کہ نہیں؟ صدیق کو نوکری کرنے کا مزہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ہم نے صدیق کے بے چین دل کو چین دیا، اس کے بے قرار دل کو قرار دیا، ہم نے اسے سکون بخشا۔ یا اللہ قرآن نبی دے اتے اتار دا رہے ہیں تے قرار انہوں دیں دا رہے ہیں، چین انہوں، سکون انہوں۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، ہم نے صدیق کے دل پر سکون کی چادر تان دی، پر سکون کر دیا، اسے چین قرار آ گیا۔ چین قرار کس کو آیا؟ تسی آکھو گے اے دھاندلی ہو گئی، یہ چین تے نبی نو دینا سی۔ فرمایا تیرا دماغ خراب ہے، نبی کو تو پہلے ہی چین تھا۔ اور نبوت ہے، نبوت تلوار سے تھوڑی ڈرتی ہے، نبوت کہاں ڈرتی ہے؟ نبوت میں تو خوف تھا ہی نہیں۔ اسی لیے اب سارے مسئلے صدیق کے تھے، صدیق ڈرا یار کے لیے، کیا مشکل تھی پروردگار کے لیے؟ اس نے کہا ڈر نہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے از، وہ جب ڈرا یار، ڈرا نا، تو پھر محبوب نے کیا کیا؟ از یقولو لصاحبہ، اس لفظ پہ ذرا غور کریں، خدا کی قسم ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھو، لفظ صاحب۔ میں کہوں حاجی صاحب، چودھری صاحب، میاں صاحب، تو آپ خوش ہو جائیں گے، جی ہمیں صاحب بولا ہے۔ اگر نبی بولے نہ صاحب، بات اور ہے، خود خدا بولے ہم چھوٹے تھے، ایک بڑھیا آتی تھی تو وہ آ کے منگتی تھی خیرات، تے آ کے انہیں منگنی خیرات، وے پوترا خیرات دے صحبیاں مانے، شکولے تو انہوں یہ بھی سمجھ نہیں آئی، وے پوترا خیرات دے صحبیاں مانے، صاحبیاں مانے، یعنی تو صاحب بن جائے۔ صاحب جی سبحان اللہ، کسی کو کم کڈانا ہوئے نا تو پھر کر دیں سر انج سر ہو رہی ہوندی ہے، یہی یاد ہے نا، وہ جنہوں کرو نا سر، وہ مولانا حضرت ضیاء الحق صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھٹو کو کرتے تھے سر، بھٹو اے دے وچ ہی پھس گیا، بعد چنے آکھے انہوں پھانسی چڑھ، سر کر کے انہوں کتے چڑھایا؟ پھانسی تے۔ اس سر دے جڑے اثرات نے بڑے عجیب نے، تے کسے نو کوئی آکھے صاحب، کسے نو کوئی آکھے صاحب کا ٹائٹل خدا دے اور دلوائے اپنے نبی کی زبان سے۔ اب کیوں پوچھے ہم کسی بے ایمان سے؟ ہم کہتے صدیق کی شان پوچھ لے خود قرآن سے۔ اب تم باغ فدق لیے پھرو، جو مرضی آئے لیے پھرو، جس کو رب بول دے کیا؟ صاحب۔ اور خالی صاحب ہوتا تو ہم اتنا نہ اتراتے، خالی صاحب ہوتا تو اتنا نہ اتراتے، اتنا مان نہ کرتے۔ رب تعالی نے جو لفظ بولا ہے وہ خالی یہ نہیں کہا صاحب کو بولا، کہا اذ یقولو لصاحبہ ہی، کہا خالی صاحب نہیں ہے، یہ اس کا صاحب ہے۔ اب ہی کی ضمیر چاہو ادھر لے جاؤ، چاہو ادھر لے جاؤ، مرضی ہے جدھر لے جاؤ، صدیق نے تو صاحب رہنا ہی رہنا ہے۔
جس کو خدا صاحب کہے ہم کیوں نہ اسے صاحب کہیں. اب یہاں سے جو استنباط، استدلال، استشہاد اہل علم، اہل دانش، اہل فکر نے کیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اصول کے تحت طے کر دیا. کہا 1,24,000 صحابہ کی صاحبیت کا اگر کوئی انکار کر دے تو اس کو کافر نہیں کہتے، اس کو گمراہ کہیں گے، اس کو بھٹکا ہوا کہیں گے. تمام تاریخ اسلام میں صرف ایک ابو بکر صدیق ہے جس کے صاحب ہونے کا، صحابی ہونے کا ادھر اقرار، ادھر خدا کی طرف سے کوڑا برسا نکل میرے دین سے بے دین انسان. نہیں سمجھ آئی؟ صرف صدیق کی صحابیت کا انکار کفر جلی ہے. بندہ صدیق اکبر کے لیے ایک لفظ کہہ دے کہ وہ صحابی نہیں، کہا اور اسلام سے گیا، ایمان سے گیا، مرتد اور بے دین ہو گیا. یہ ٹائٹل صرف صدیق اکبر کا. اذ یقول لے، کیا مزے کا جملہ ہے. جب کہا، یہ سارے اشارے ہیں اور اشارے بڑے پیارے ہیں. اذ یقولو، جب وہ بولے کس سے؟ لے صاحب ہی. ایک ہندہ ہے بندہ، ایک ہندہ ہے عہدہ بندہ. نہیں سمجھ آئی؟ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر، عبدہو راز درون کائنات، عبدہو چندو چگون کائنات، عبدہو از فہم تو بالا ترست، زان کے او ہم آدم و ہم جوہرست. فرمایا عبد اور ہے، عبدہو اور ہے. کیا مطلب؟ بندہ ہونا اور ہے، اس کا بندہ ہونا اور ہے. صاحب کروڑوں پھرتے ہیں دنیا میں، لیکن جس کو خدا نے چن کے نبی کے لیے کہا یہ ہے تیرا صاحب. اذ یقولو لصاحبہ، تو نبی بولے، کھول کے بولے نا سیدھا، نبی بولے اپنے صاحب سے کہ صاحب لا تحزن، صاحب جی لا تحزن. قرآن کے ایک ایک لفظ ہے نا، زیر بدلی معنی کچھ، اس کا تو رنگ بدلے تو معنی بدل جاتے ہیں، اس کی تو تھوڑا سا بھی دائیں بائیں معنی گیا. اب یہاں ہے لا تخف نہیں ہے. لا تخف ہوتا تو معنی تھا اپنی فکر نہ کر، اپنی جان دی فکر نہ کر، لا تخف نہ ڈر. لیکن رب نے لفظ وہ رکھا ہے جس کا معنی یہ ہے خوف ہوتا ہے اپنی جان کا، حزن ہوتا ہے جان کی جان کا. نہیں سمجھے؟ جان کی جان کا. ہر لحظہ تیرے حسن پہ قربان، اے جان میری جان تیری جان پہ قربان. کچھ ہے آپ کا دھیان؟ ماشاءاللہ. میں یہ ٹھنڈے ٹھنڈے طریقے سے مسکرا کے اس لیے بات کرتا ہوں. پہلے بڑی ٹینشن ہے، جیڑا بھی علامہ او ہور تے ہور او جیڑی کلپ شریف ہوندن جڑے سوشل میڈیا والے او دے اوتے بھی چڑھے ہون تے اوتے بھی غصے نال کہ ظالم دے پترو بول تو کو ذرا خلوص کے ساتھ. نہیں سمجھ آئی؟ انہیں آکھیا نا سودا تے نصیبہ نال بول دا پیار نال. اذ یقولو لے، علامہ صاحب میں دیکھیں نا مولانا صاحبان تقریر کر دیا انج چڑھ گیا، میں کہ یا اللہ ایک تقریر ہو رہی ہے یا تقدیر ہو رہی ہے. انج بندے ڈرے بیٹھے ہوندے، اللہ ہی خیر کری. پھر ڈر کے نعرے تے نعرہ ڈیٹا نعرہ. میں صدقے اپنے نبی کے، میرے نبی نے مسکرانا اور کلیوں میں جان پڑ جانی. سبحان اللہ، کیا ٹھنڈی میٹھی. تو اس
یقول لصاحبہ لا تحزن، فرمایا ابو بکر ساڈا غم نہ کر، ساڈا۔ اب یہاں ذرا تھوڑا سا توجہ میری طرف رکھنی ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ یا تساں ٹماٹر لین واسطے بیٹھے ہو؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں انگلینڈ گیا تو میرے ایک دوست تھے، بزرگ تھے، تو وہ ان کو گھر والوں نے 5 پاؤنڈ دیے کہ اے ذرا بازاروں ٹماٹر لے آنا۔ وہ آ کے اتھے تقریر ہو رہی سی، اتھے آ کے تقریر سن دے رہے، اتھوں انہوں نے ایک یار ملیا، انہیں آکھیا برمنگم نہ چلیے، انہوں نال بہ کے برمنگم ٹر گئے۔ تے برمنگم ان کا ایسے ہے جیسے یہاں سے کم از کم گجرات ہے۔ تو دن اتھے گزریا، رات بھی گزر گئی، اگلے دن گھر واپس آئے، بیگم پوچھیا ٹماٹر لے آئے ہو؟ ٹماٹر لے آئے ہو؟ آگے بے نیازیاں ویکھو چودھریاں دیاں، اگوا دن اے لے اپنے 5 پاؤنڈ، تینوں بڑی جلدی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میں نے آپ کو چونڈی اس لیے کاٹی ہے تاکہ آپ کی طبیعت ذرا تازہ ہو جائے، تاکہ آپ تیار ہو جائیں پھر میری بات سننے کے لیے۔ اللہ علامہ صاحب امام نووی نے لکھا ہے کہ شاگردوں کو بھی پڑھاؤ تو یہ نہیں کہ چپ کر کے لگے جاؤ، بیچ میں سے کوئی نہ کوئی لطیف بات کرو تاکہ ان کی طبیعت تر و تازہ ہو جائے، پھر شروع کر دو۔ تو لا تحزن ساڈا غم، اگو جملہ بالکل یہ سیاق تقاضا کر رہا ہے، یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا غم نہ کر، کیوں؟ ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ این ہونا چاہیے تھا نا جی، ساڈا غم نہ کر، کیوں؟ ان اللہ معی، میرے ساتھ اللہ ہے۔ لیکن واہ، میرے نبی نے صدیق کو ایک بال برابر نہیں جدا ہونے دیا۔ سیاق کلام کا جو چلن بتا رہا ہے وہ تو یہ ہونا چاہیے کہ میرا غم نہ کر کیونکہ میرے ساتھ اللہ ہے۔ اب جملہ یہ ہے میرا غم نہ کر، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ یا تو یہ پہلے کوئی ریت ہوتی یہ کہنے کی ہمارے ساتھ اللہ ہے، پہلے کوئی رسم ایسی نبیوں کی دنیا میں ایسا کوئی رواج۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6,20,000 صحابہ لے کے چلے، کتنے؟ 6,20,000 صحابہ، اصحاب موسیٰ، حضرت موسیٰ کے اصحاب تھے۔ جس وقت پیچھے فرعون آیا، آگے آپ اپنے اصحاب کو لے کے چلے، اصحاب نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ پھڑے گئے، مارے گئے۔ وہ پیچھو آ گیا، 12 لاکھ دا لشکر لے کے فرعون سر تے آ گیا۔ جتنے اصحاب موسیٰ تھے انہیں آکھیا مروا ہوئے تے جے مروانا ہی سی گھاری مرن دینا سی، نہ گھر اگوں سمندر اپنا دریا تے پچھوں فرعون، ہون مرن دو سوا چارہ نہیں، قبرہ نصیب نہیں ہونیاں، چنگا نال تیرے نال ساتھ دیتا۔ یہ اصحاب موسیٰ ہیں، اصحاب محمد کے کیا کہنا۔ خدا کی قسم اگر رتی بھر ایمان ہو تو دل کرتا ہے رسول کے ہر غلام کو بندہ سلوٹ ہی کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب مفت میں بٹیرے کھانے والے، حلوے مانڈے، ہاتھ ہلے نہیں، نہ دکھ نہ غم کمائے گی دنیا۔ یہ تے ساڑی گل ہے، سبحان اللہ۔ تو سانو غصہ تے نہیں آ رہے بھی کمائی ایسی تے کھاؤ تسی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان یار غار۔ سبحان، ہو سکتا ہے تو انہوں غصہ آ رہے پیسے بھی انہوں دے رہے نے، کیوں جڑے لے کھان گے تے میاں صاحب آکھن گے چنگی بوٹی قادری صاحب نوں دے۔
غصہ تے پھر آنا ہی آنا ہے۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم پکڑے گئے، وہ دیکھ لشکر جرار سر پہ آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لشکر کو، آپ نے فٹ کہا، ایویں پڑے گئے؟ کلا، انج ہو ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ پکڑے کیسے گئے؟ انہیں آکھا سبحان اللہ، طفل تسلیاں وہ آ گئے نہیں، وہ آ گئے نہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کلا انا معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہون پچھلیاں دا مزاج سمجھ آیا انہاں کہ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ 6,20,000 نو چک کے مکھی دی طرح باہر مارے، تسی پیچھے کھلو، وہ میرے نال میرا رب ہے۔ لیکن صدیق کو سرٹیفکیٹ نبی نے دیا کہ میرے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ۔ معنی یہیں سے اگر تھوڑی جی ایمان دی رتی تے عقل دی ذری ہوئے، یہیں پہ مسئلہ طے ہے کہ حضرت موسیٰ نے کیوں نہیں کہا ہمارے ساتھ، کیوں نہیں کہا؟ جواب دیا مفسرین نے، وہ کہتے ہیں اصل میں ان 6 لاکھ میں سامری پلید بھی تھا، قارون شیطان بھی انہی میں تھا، وہ بھی حضرت موسیٰ کا چچا زاد تھا، یہ پلید بھی بیچ میں تھے۔ اگر حضرت موسیٰ کہتے ہمارے ساتھ تو یہ بھی اسی ٹائٹل میں سند میں آ جاتے نبوت کے ساتھ۔ نبوت یہ کرتی کبھی نہیں ہے کہ کسی پلید کو اپنے ساتھ ملائے۔ اس کا مطلب یہ ہے صدیق اتنا ستھرا ہے، اتنا پاک ہے، اتنا اجلا ہے کہ نبی نے پوری امت ایک طرف کہا صدیق تیرے نال بھی اللہ تے میرے نال بھی اللہ۔ ان نعرے تو پتہ لگ دے تو انہوں سمجھ آ گئی۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ حضرت مظہر جانے جانا نقشبندیوں کے پیر ہیں، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں یہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت مظہر جانے جانا، یہ دلی کے ایک بہت بڑے کامل ولی تھے، وہ کہتے ہیں صدیق کی یہی ایک ہی فضیلت سب پہ بھاری ہے کہ جو معیت قرب رسول کو ملا، خدا کا قرب، من و عن وہی قرب حضرت صدیق کو عطا ہو گیا۔ یہی ایک ہی صدیق اکبر کی فضیلت پوری کائنات پہ بھاری۔ ان اللہ معنا، ساڑھے نال اللہ ہے۔ دوسری حدیث، یہ تو قرآن کی آیت، حدیث میں ہے ما ظنو کا بے اسنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ساڑھے فکر نہ کیتے کر۔ کیوں؟ ویسے اے دس ابو بکر انہاں 2 بندیاں دے بارے تیرا کی خیال ہے جنہاں دا تریجا رب ہوئے؟ جنہاں دا تریجا رب، اے سارے آیت اللہ تے اے ذکر مکرے جتنے اے مفت بکرے یہ چیختے رہیں، چلاتے رہیں، سوشل میڈیا پہ منہ کالا کرتے رہیں، صدیق صدیق ہے۔ یہ قرآنی تحقیق ہے، یہ ایمانی تحقیق ہے۔ وہ کنا تے ہاتھ رکھ لینے تے آواز آئیے، راوی بول دا ہے، پتہ نہیں کیڑا راوی، دریائے راوی ہے، پتہ نہیں کیڑا راوی بول دا ہے۔ جتنے جہلا بک بک کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں نے یہ کہہ دیا، کہنے دو اسے، تم قرآن پڑھو۔ وہ سورت اللیل ہے نا، وہاں اللہ پاک نے صدیق اکبر کے لیے کہا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم صدیق کے لیے راہیں کھول دیں گے، صدیق کے لیے راہیں آسان کر دیں گے، اس کے لیے راہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ ہم صدیق اکبر کے سہولت کار بنیں گے۔ سہولت کار کون ہوتا ہے؟ جو کسی کو سہولت پہنچائے، کسی کو سہولت دے۔ رب نے صدیق اکبر کو کہا، حالانکہ یہ ٹائٹل نبی کا تھا،
سورت اعلیٰ میں ہے وَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اے میرے نبی ہم تیرے لیے رستے آسان کریں گے۔ ٹائٹل نبی کا ہے، اٹھا کے صدیق کو دے دیا ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ ایک ہی تھے نے، نہیں سمجھ آئی؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ جو لفظ ہے کہ صدیق اکبر نے جتنے غلام آزاد کیے، جتنی نیکیاں کی ہیں، ان کو نہ جنت چاہیے نہ جہنم کی آزادی، جہنم سے ڈر ہے انہیں، نہ جنت کا لالچ ہے انہیں، یہ دونوں جہان ہیچ ہیں، صدیق آگے نکل چکا ہے۔ اس لیے اس کو اپنے ہر عمل کا صلہ کیا چاہیے؟ جنت کا نہیں، جہنم سے نجات کہا نہیں، تو پھر کیا چاہیے؟ کہا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اسے خدا کا دیدار چاہیے۔ اور خدا کے دیدار کی شکلیں ہیں، صوفیہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ہر صفت کا ایک چہرہ ہے، اور اس چہرے سے بندوں کی طرف شعائیں پھوٹتی ہیں، کسی کے اوپر کسی صفت کی شعا، کسی کے اوپر کسی صفت کا نور، لیکن اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ اعلیٰ کی صفت نے بتایا کہ کچھ لوگ کائنات میں ایسے ہیں جن پہ رب ساری صفتیں اور ذات سمیت ان پہ نور برسا دیتا ہے۔ ان میں پہلی ذات میرے مصطفیٰ کی ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری ذات الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ صدیق کی ہے۔ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں قیامت کا دن آئے گا، اللہ سارے اہل ایمان، نبی رسول الگ، سارے اہل ایمان پہ ایک تجلی فرمائے گا، سپیشل تنہا صدیق کے لیے الگ ایک تجلی فرمائے گا۔ سوال اٹھے گا ربا ایک کلا تے باقی ساری امت گلا، اس پہ الگ جلوے، ان پہ الگ جلوے؟ آواز آئے گی، کیونکہ تقوی میں بھی اعلیٰ ہے، استعداد میں بھی اعلیٰ ہے، اس لیے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ ہے۔ اس لیے آج جو محمد عربی کے اوپر جو جلوے ڈالوں گا وہ اس پہ بھی ڈالوں گا۔ کیوں؟ یہ کیوں؟ وہ تو وہ ہیں، یہ کیوں؟ جواب آیا اصل میں یہ اس لیے، یہ بھی تصوف کا مسئلہ ہے، ایک ہوتی ہے ضمنیت صغرا، ایک ہوتی ہے ضمنیت کبرا، یہ تصوف کی اصطلاحیں ہیں۔ یہ ضمنیت صغرا یہ ہے کہ استاد کے ساتھ شاگرد بیٹھا ہے، جو کچھ استاد کو نصیب ہوا شاگرد کو بھی مل گیا، مرشد کے ساتھ مرید بیٹھا ہے، جو عبادت ریاضت مرشد نے کی اس پہ جو نور برسا ساتھ اس کا مرید بیٹھا تھا اس پہ بھی برسنے لگی، بارش کی طرح جو بارش پھول پہ آئی وہ کانٹے پہ بھی آ گئی۔ یہ ضمنیت صغرا ہے۔ ضمنیت کبرا یہ ہے کہ رسول کے پہلو میں کوئی بندہ بیٹھا ہو، جو جلوہ رسول کو مل رہا ہے وہی بندے کو عطا ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ ہے ضمنیت کبرا، اور ضمنیت کبرا سے استفادہ کرنے والا کامل مرد، کامل فرد ایک ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا۔ اسا پوری آیت دا ترجمہ کیتا تے گھنٹہ اور لگ جانا ہے، تے اس جڑا سعود شادی حال ہے اس کے پیچھے بھی آج شاید پروگرام ہے، شاید ہے یا یقیناً ہے؟ اچھا چوب تو تین لگ دے بالکل ہے ہی نہیں، مطلب ہے وہ اصل میں ٹائم لے کے ایسے بھولے ہیں، جو ٹائم لیتے ہیں وہ ہر گھنٹے بعد جناب یاد ہے نا، پھر ٹریے نہ رستے 70 فون آنا ہے جی ٹر پے ہو، اچھا ٹر پے ہو تو پہنچے کتھے ہو؟ اے ماشاءاللہ کیونکہ میاں صاحب دے تھرو لے آنے انہاں کے گائیں جانن تے سائیں جانن، اللہ بلا برگردن میاں اجاز صاحب۔ تو اس لیے مطلب جیڑے اسے واسطے میں دوستاں نوں آ گئی یہ گل آدھا ہونا، جے کسے نوں ٹائم لے کے دیو تے ذرا انہوں جگا کے رکھو کہ بھائیا جاگ دے رہنا ساڑھے دے نہ رہنا۔ تے اتھے اے ہوندہ ہے جڑا ٹائم لے لیندے نا وہ سمجھے قادری صاحب انہوں ساڑھے ملازم نے انہاں آنا ہی آنا ہے، تے قادری صاحب انہیں گھروں فارغ نہیں، قادری صاحب نو اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا،
راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. اساں جدو رستے میں پھسدے ہیں نا تو پھر اپنے اتنے آپ ہی ہسدے ہیں. اس واسطے کوئی سانو بھی کوئی اہمیت دیتا کرو تو اللہ خوش رکھے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. جیڑا یار دا میراسی ہوندا ہے نا بندہ انہوں بھی او دے اتے پیسے سٹ رہا ہوندا ہے, حالانکہ وہ میراسی ہے. تے اسی کسے ہور دے نہیں, اسی سرکار دے میراسیاں تے سرکار دے نوکراں تے سرکار دی چوکھٹ دے نوکراں, او دے نوکراں دے نوکراں. تے جیڑا انہاں دا نوکر ہوندا ہے او دی بھی بڑی ٹور ہوندی ہے, بٹور نہیں ہوندی بادشاہی ہوندی ہے. اسی بھی سمجھنے ہاں جنہاں دا نام لینے ہاں کوئی چودھری صاحب ملک صاحب میاں صاحب نہ لگ جاوے اے تھلے او دی کن نہیں لگن دیں دے. تے اسی تے انہاں دے نال لگے ہوئے ہیں جنہاں دے نال ٹر پوے بندہ تے سپ بھی ڈنگ ڈنگ کے پورا جسم او دا سجا چھڑن بس ایک واری انج کر دینے. ستے خیر وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اعلان بھی سن لیں, ابھی انشاءاللہ تعالی عشاء کی نماز ہوگی. نماز کے بعد جو ہمارے اس سعود شادی حال کے پیچھے مسجد شریف ہے اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ ہوگا, لیکن عنوان یہ نہیں ہوگا جو آپ نے سنا ہے, اس میں الگ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو جن دوستوں کے پاس ٹائم ہے وہ ضرور تشریف لائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. میرے پاک پروردگار ہمارے ایمان کو, ہمارے یقین کو مستحکم فرما, ہمارے عقائد کو مستحکم فرما. میرے اللہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی اس کی معافی عطا فرما, غلطی ہوئی اس کی معافی عطا فرما. میرے اللہ ہمارے جتنے پیارے بالخصوص نبی پاک کی ساری امت, اصحاب حضور کے آل, حضور کی امت کے اولیاء و علماء, بالخصوص میاں صاحب کے والدین, ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہیں جن کے بزرگ والدین دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما. بالخصوص میاں ریاض صاحب اور ہمارے دیگر جتنے بزرگ ساتھی دوست احباب, یا اللہ سب کو درجات بلند فرما, سب کی بخشش فرما. حکیم محمد بخش صاحب, حضرت قبلہ علامہ الہی بخش قادری ضیائی رحمت اللہ علیہ, مولانا غلام سرور قادری, حضور پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, دیگر جتنے اہل ایمان, میرے اللہ سب کے درجات بلند فرما. جتنے ہمارے دوست بھائی عزیز بچے دور دور سے یہاں ہر مہینے آتے ہیں, یا اللہ ان کا آنا قبول فرما. جناب میاں عارف صاحب کی بخشش فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم.